فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, یبن آدم, اے آدم کی اولاد, یبنا آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال, میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال. اگر آپ اعمال صالحہ کریں گے, اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے, تو اللہ رب العالمین کیا نعمت عطا کرے گا, املؤ صدرک غنن, اللہ رب العالمین آپ کے سینے کو بے نیاز کر دے گا, مال سے بے نیاز کر دے گا, اولاد سے بے نیاز کر دے گا, مصیبت اور پریشانیوں سے بے نیاز کر دے گا. وَأَسَدُّ فَقْرًا, اللہ رب العالمین آپ کی محتاجگی دور کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی محتاجگی دور کر دے گا. کب, جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکالیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے وقت نہیں نکالتے, اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے وقت نہیں نکالتے, املؤ یدک شغلاً, اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دے گا. تو یاد رکھیے محترمہ جی, آج ہم دین پر عمل نہیں کرتے, آج ہم دین پر عمل نہیں کرتے, نماز کو وقت نہیں نکالتے, اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا. جب ہمارے ہاتھ کاموں سے بھر جائیں گے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمْ أَسَدُّ فَقْرًا, تمہاری محتاجگی کبھی دور نہیں کروں گا, یعنی کہ بھکاری کے بھکاری ہمیشہ رہو گے. اگر آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کیا کرے گا, آپ کے دونوں ہاتھوں کو روزی سے بھر دے گا. محترم سامعین, عمل صالح حسن خاتمے کی دلیل ہے. کی اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو اللہ رب العالمین نے جب ایک آدمی کی روح نکالنے کے لیے بھیجا, تو ملک الموت جب اس آدمی کے پاس آیا تو کہا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے کیا, تجھے یاد ہے کہ تو نے کوئی نیک عمل کیا؟ آدمی کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا, میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا. ملک الموت پھر پوچھتے ہیں یاد کرو کوئی تو نیک عمل کیا ہوگا. آدمی کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک ہی نیک عمل کیا. کیا عمل کیا؟ جب لوگوں کو بیچتا تھا, خریدتا تھا تو آسانی کرتا تھا, اور جو تنگ دست تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا, صرف یہی عمل کیا. اللہ ہر عمل کو دیکھتا ہے, یاد رکھیے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. سمندر کی تہہ میں کرو, آسمانوں میں کرو, زمین کی تہوں میں کرو, اللہ رب العالمین ہر جگہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک ہی عمل کیا. کیا کیا؟ جب بھی خرید و فروخت کرتا تھا تو آسانی کے ساتھ کرتا تھا, تنگ دست کو میں معاف کر دیا کرتا تھا. فرشتہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ تیری اس نیکی سے اتنا خوش ہوا کہ تجھے بھی اللہ نے جنت عطا کر دیا, اللہ نے جنت عطا کر دیا. کوئی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ جتنا اخلاص کے ساتھ, جتنا جذبے کے ساتھ, جتنا للہیت کے ساتھ, جتنا سنت رسول کے مطابق اگر عمل کریں گے, چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین جنت عطا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کی اتنی قدر کرتا ہے, اتنی قدر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر سبحان اللہ الحمدللہ اگر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. کتنا اللہ رب العالمین اپنے بندے کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. محترم دین, یاد رکھیے دنیا میں گولڈن چانس ہے. ہم سوچتے ہیں گولڈن چانس, یہ دنیا میں گولڈن چانس ہے. جب آپ مر جائیں گے, مرنے کے بعد آپ کے پاس جتنا مال ہے, اگر ساری دنیا بھی اگر آپ اللہ رب العالمین کو دے دے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں, اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے, دوسرا کچھ نہیں. کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے, نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی جائے گی, نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی جائے گی. حالانکہ نیک کام ہے, دنیا میں گولڈن چانس ہے, بھی کر لیجئے. کتنے سجدے کرنا ہے, کتنی نمازیں پڑھنا ہے, کتنے روزے رکھنا ہے, کتنے صدقہ و خیرات کرنا ہے, سارے کام کر لیجئے. ایک بار سانس اکھڑ گئی, 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی. ایک بار سانس اکھڑ گئی, 1 سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی. تو یہ دنیا گولڈن چانس ہے, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. کیونکہ یہ امت کی داڑھی کہاں ہے؟ ہم اسلام پر عمل کرتے, داڑھی کہاں ہے؟ نہیں, ہم اسلام پر عمل, یہ کیسا عمل ہے کہ داڑھی نہیں رکھتے؟ اللہ کا فرمان ہے جو نیک کام کرے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. آپ اپنے گرے بالوں میں جا کے کہ کتنی لوگوں کی پاکیزہ زندگی, ہر آدمی پریشان ہے, کوئی ایسا نہیں جو پریشان نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے. ہماری زندگیوں سے اطمینان اور چین غائب ہو چکا ہے. کتنے بھی مالدار ہو وہ بھی پریشان ہے. یاد رکھیے اگر مال اور دولت اطمینان اور سکون کا سبب ہوتا تو کوئی مالدار پریشان نہیں ہوتا. غریبوں سے زیادہ آج مالدار پریشان ہے, غریبوں سے زیادہ مالدار پریشان ہے. اگر مال اور دولت سے خوشیاں نصیب ہوتی تو کوئی مالدار کبھی پریشان نہیں ہوتا. اطمینان اور سکون کہاں ہے؟ رب کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ سنو اللہ کے ذکر میں صرف اطمینان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبک نستعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے۔ وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے۔ جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ وہی اللہ ہے جو بیمار کرتا ہے، شفا یابی عطا کرتا ہے، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، فتح عطا کرتا ہے، شکست دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، دور دراز سے آئی ہوئی جماعت و جمعیت، محترم سامعین، محترم نوجوان، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے عمل کی اہمیت۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں تمام ہی لوگوں سے گزارش کروں گا جو جہاں ہیں وہاں بیٹھ جائیں، کھڑے کہیں پر بھی نہ رہیں، جو جہاں ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات انتہائی مقدس اور محترم تعلیمات ہے، کوئی عام تعلیمات نہیں ہے یہ، اور یہ مقدس اور محترم تعلیمات اسی دل پر اثر کرتی ہے جو دل مقدس اور محترم ہو۔ ہر دل پر اثر بھی نہیں کرتی، بہت سارے لوگ بیانات سننے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات انہی دلوں پر اثر کرے گی جن دلوں کے اندر شرک و بدعت نہیں ہے، جن کے اندر کبر و گھمنڈ نہیں ہے، جن کے اندر حسد و جلن نہیں ہے، جن کے اندر انا پرستی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مبلغ تھے، آپ کے سامنے ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل اتنا قابل آدمی تھا کہ 25 سال کی عمر میں روسائے عرب کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ابو جہل اتنا بڑا بدماش تھا کہ جب بھی جنگ بدر کا تذکرہ کیا جاتا ہے بغیر ابو جہل کے تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا بڑا بدماش تھا۔ اور اسے دعوت دینے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا کہ جو دل مقدس نہیں ہے، جو دل محترم نہیں ہے، ان دلوں پر یہ محترم تعلیمات اثر بھی نہیں کرتی۔ اس لیے اپنے دلوں سے سب سے پہلے شرک و بدعت کو ختم کیجئے، حسد، کینہ، کپٹ، تکبر کو ختم کر دیجئے، تب تک کہ آپ کے اوپر اسلامی تعلیمات کوئی اثر نہیں کرے گی۔ کتنے دنوں سے بیانات سن رہے ہیں، کتنے دنوں سے رمضان گزار رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے سوائے پروگراموں میں منڈیاں ہلا لیا، آنسو بہا لیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ اے جبرائیل، نبی موجود ہے، معجزے اتر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مکہ کے سارے لوگ اسلام لے آئیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اے جبرائیل، نبی موجود ہے، معجزے اتر رہے ہیں، لیکن مکہ کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون۔ اے نبی، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لانے والے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے علم میں ان کا مرنا حالت کفر میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا مرنا حالت منافقانہ، کفرانہ اور ارتدانہ ہمارا نہ لکھا گیا، کیونکہ رمضان پہ رمضان گزر رہے ہیں، فضیلت والے دن گزر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، اتنی اسلامی تعلیمات سن رہے ہیں، لیکن ہماری وہی چال ہے جو پہلے تھی، اب بھی قائم اور دائم۔
اب بھی قائم اور دائم ہے۔ تو محترم عزیز، ہمارے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، یہ عزم کر کے بیٹھے کہ آج جتنی باتیں سنی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر ہم بھی ضرور عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج جدید دور ہے، آج جدید دور ہے، یہاں پر کتابیں ہیں، باتیں ہیں، دعوے ہیں، مساجد اور مدارس ہے، علماء اکرام ہے، علم کے وسائل ہے، سب کچھ موجود ہے۔ نہیں موجود ہے تو عمل موجود نہیں ہے۔ دعوے بھی بڑے ہیں، ہم سب 100% مسلمان ہیں، کسی بھی انسان سے کہا جائے آپ مسلمان ہیں، کہا ہاں 100% مسلمان ہیں۔ دعوے بڑے بڑے ہیں، کتابیں بھی بہت ساری ہے۔ آج اتنی آسانی کے ساتھ علم مہیا ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی چیز اگر تلاش کرنا ہو تو آسانی سے اس مسئلے کے تعلق سے کتاب بھی مل جاتی ہے، کسی نہ کسی عالم دین کی تقریر بھی مل جاتی ہے۔ ہر چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ نہیں موجود ہے آج اگر ہمارے معاشرے میں عمل موجود نہیں ہے۔ آج معاشرے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عمل صالح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو بھی آدمی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اس طرح نیک عمل کرے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل ہر وہ عمل، نیک عمل کی تعریف سنیے، ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عقیدہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اسے نیک عمل کہتے ہیں، عمل صالح کہتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ بات اور ہر وہ عقیدہ، ان چیزوں سے اگر اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوتا ہے، اگر اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام ہمارا عمل صالح ہے۔ عمل صالح کی قبول ہونے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ہے توحید۔ آج اہل حدیث لوگ بہت سارے خوش ہیں کہ ہماری توحید پکی ہے، ہماری توحید پکی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان کے اندر برائیاں ہیں، کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید کمزور ہے، کیونکہ توحید ایک انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہے، کمیاں پیدا نہیں کرتی۔ توحید انسان کے اندر بھلائیاں پیدا کرتی ہے۔ اگر توحید مکمل ہو تو ایک آدمی اچھا شوہر، اچھا بھائی، اچھا بیٹا، اچھا مسلمان، اچھا تاجر، ایک اچھا انسان کہلائے گا۔ جو ایک اچھا انسان نہیں ہے اس کی توحید کمزور ہے، جو اچھا بھائی نہیں ہے اس کی توحید کمزور ہے، جو اچھا شوہر نہیں ہے اس کی توحید کمزور ہے، جو اچھا تاجر نہیں ہے اس کی توحید کمزور ہے۔ یاد رکھیے توحید ایک انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہے۔ جو جتنا کم عمل کرتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی توحید میں اتنی کمزوری ہے۔ تو عمل جو ہے قبول ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، ایک توحید ضروری ہے، جس کے اندر توحید، کیونکہ توحید سے ساری بھلائیوں کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھلائیوں کا وقوع پذیر ہوتا ہے، ساری کی ساری بھلائیاں توحید ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کسی بھی قسم کی کمی اور کوتاہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر توحید کی کمی ہے۔ دوسرا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ تیسرا سنت رسول کے مطابق آپ کی زندگی ہونا ضروری ہے۔ چوتھا رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر مفقود ہو جائے تو آپ کا عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ آپ کا عمل صالح تو ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عقیدہ اس وقت اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا جب اس کے اندر 4 چیزیں شامل ہو۔ پہلے توحید، دوسرا سنت رسول کی موافقت، تیسرا اخلاص اس کے اندر پایا جائے، چوتھی چیز رزق حلال۔ یہ چاروں چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جائیں گی تو آپ کا عمل صالح کہلائے گا۔ اب آپ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں، یا تو کام اچھا ہوگا یا تو خراب ہوگا، یا تو کام اچھا ہوگا یا خراب ہوگا، لیکن ہم بہت ہی کم اچھا کام کرتے ہیں، ہم بہت ہی اچھا کم کام۔ اور یاد رکھیے بہت سارے عمل بظاہر بڑے اچھے نظر آتے ہیں، بہت سارے کام بظاہر بڑے اچھے عمل نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ قربانی کیوں پیش کی گئی صحیح روایت کہیں مل نہیں سکی، لیکن اس کے متعلق مشہور ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ
کہ آدم علیہ السلام کے دور میں اللہ رب العالمین کو جب دنیا بسانا تھا تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو صبح ایک لڑکا لڑکی دیتے تھے، شام میں ایک لڑکا لڑکی دیتے تھے۔ صبح کے لڑکے کی شادی شام کی لڑکی سے ہوتی تھی، شام کی لڑکی کی شادی صبح سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جب حابیل اور قابیل پیدا ہوئے، جس دن قابیل کے ساتھ خوبصورت لڑکی پیدا ہو گئی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ اب قابیل یہ چاہتا تھا کہ میری شادی جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اسی کے ساتھ کی جائے، اسی کے ساتھ کی جائے۔ دونوں کے اندر اختلاف ہوا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، ایک کام کرو، دونوں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی پیش قبول کی جائے گی تو سمجھ لیجئے اس کی شادی اسی سے ہوگی۔ اب قابیل جو تھا وہ کاشتکاری کیا کرتا تھا تو اس نے کیا کیا، غلہ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور حابیل جو تھے وہ چرواہے تھے، وہ مویشیوں کو پالتے تھے، انہوں نے ایک دمبا ذبح کر دیا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا کیا، حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ بعض علم نے لکھا ہے کہ جو حابیل نے جانور ذبح کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بچے کی قربانی کی تھی وہی دمبا آیا تھا جو حابیل نے قربان کیا تھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی، دیکھیے دونوں لوگ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، بظاہر دونوں بھی عمل صاف ہے، بظاہر دکھ رہا ہے کہ دونوں بھی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے کی گئی ہے، لیکن ایک عبادت خالص اللہ کے لیے کی گئی تھی، ایک عبادت حسد جلن کی بنا پر کی گئی تھی۔ قابیل نے جو اللہ کے راستے میں قربانی دی وہ بوسیدہ مال، خراب مال دیا تھا، اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا۔ شروع زمانے میں قربانیاں اور ہمارے اعمال قبول ہونے کی ایک شرط تھی کہ ایک میدان میں سامان رکھ دو، جو بھی ہم قربانی کر رہے ہیں آگ آتی تھی کھا جاتی تھی۔ تو حابیل کی جو قربانی تھی دمبا، اس کو آگ کھا گئی، اس کو آگ کھا گئی۔ تو پھر قابیل نے کیا کہا، قابیل نے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں کے عمل قبول کرتا ہے۔ عمل تو بہت لوگ کر رہے ہیں، بظاہر بہت سارے لوگوں کے عمل اچھے دکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے عمل قبول کرے گا جو توحید پر ہو، جو اخلاص کے ساتھ ہو، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، جو رزق حلال کے ساتھ ہو، جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ ایسے ہی عمل اللہ رب العالمین کے پاس صرف قبول کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے عمل صالح کرنا، عمل نہیں، عمل صالح۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک عمل، ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، ایسے تمام اعمال کو عمل صالح کہتے ہیں، عمل صالح کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھے تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین کوالٹی دیکھنے والا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھنے والا ہے، کتنا زیادہ عمل کر کے آئے ہیں، کتنا زیادہ عمل کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین صرف خالص عمل، نیک عمل ہی قبول کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے اچھے عمل کی اللہ رب العالمین قدر بھی کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے ہر عمل کو، چاہے چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ نظر رکھتا ہے، ایک ایک عمل پر نظر رکھتا ہے۔ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، صحرا میں سفر کرتے کرتے اسے پیاس لگی، صحرا میں پیاس لگی، بہت شدت کی پیاس لگی۔ اتنے میں اسے کنواں ملا، کنویں کے اندر وہ آدمی اترا، اترنے کے بعد اس نے موزے میں پانی بھرا اور اپنی پیاس بجھائی، موزے میں پانی بھر کر اپنی پیاس بجھائی۔ جب وہ آدمی کنویں سے نکلا، جب وہ آدمی کنویں سے نکلا، کچھ ہی دور چلا تھا، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ تو اس کو یہ چیز دیکھ کر ترس آ گیا، اس کو یہ چیز دیکھ کر ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ وہ آدمی واپس گیا، کنویں میں اترا، پانی نکالا، اپنے موزے سے پانی بھر کر لایا، اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا، اس کتے کو پانی پلا دیا۔ دیکھیے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صحرا ہے، کنواں ہے، کتا ہے اور آدمی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اعمال کی اتنی قدر کی، اتنی قدر کی کہ اسے جنت عطا کر دی، اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اکیلے میں کام کرنا چاہیے۔ آج ہمارا ایسا معاملہ ہے کہ بغیر کوئی دیکھے ہم کام ہی نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ کوئی دیکھتا نہیں ہمارا دل ہی نہیں بھرتا۔ کسی کو تو بتانا ضروری ہے، نہ بتائے تب تک پیٹ دکھتے رکھتا ہے کہ ہم نے فلاں کام کر دیا، ہم نے فلاں کام کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے۔ اکیلا آدمی ہے، صحرا میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی، اتنی قدر کی کہ اسے جنت عطا کی۔
اسے جنت عطا کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو اللہ رب العالمین نے جب ایک آدمی کی روح نکالنے کے لیے بھیجا تو ملک الموت جب اس آدمی کے پاس آیا تو کہا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے کیا؟ تجھے یاد ہے کہ تو نے کوئی نیک عمل کیا؟ آدمی کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ ملک الموت پھر پوچھتے ہیں یاد کرو کوئی تو نیک عمل کیا ہوگا۔ آدمی کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک ہی نیک عمل کیا۔ کیا عمل کیا؟ جب لوگوں کو بیچتا تھا خریدتا تھا تو آسانی کرتا تھا اور جو تنگ دست تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا، صرف یہی عمل کیا۔ اللہ ہر عمل کو دیکھتا ہے، یاد رکھیے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں کرو، آسمانوں میں کرو، زمین کی تہوں میں کرو، اللہ رب العالمین ہر جگہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک ہی عمل کیا۔ کیا کیا؟ جب بھی خرید و فروخت کرتا تھا تو آسانی کے ساتھ کرتا تھا، تنگ دست کو میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ فرشتہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ تیری اس نیکی سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ تجھے بھی اللہ نے جنت عطا کر دیا، اللہ نے جنت عطا کر دیا۔ کوئی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنا جذبے کے ساتھ، جتنا للہیت کے ساتھ، جتنا سنت رسول کے مطابق اگر عمل کریں گے، چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین جنت عطا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کی اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر سبحان اللہ الحمدللہ اگر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین اپنے بندے کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ محترم حاضرین یاد رکھیے دنیا میں گولڈن چانس ہے، ہم سوچتے ہیں گولڈن چانس، یہ دنیا میں گولڈن چانس ہے۔ جب آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد آپ کے پاس جتنا مال ہے، اگر ساری دنیا بھی اگر آپ اللہ رب العالمین کو دے دے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے، دوسرا کچھ نہیں، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے، نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، حالانکہ نیک کام ہے۔ دنیا میں گولڈن چانس ہے، ابھی کر لیجئے، کتنے سجدے کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنا ہے، کتنے روزے رکھنا ہے، کتنے صدقہ و خیرات کرنا ہے، سارے کام کر لیجئے۔ ایک بار سانس اکھڑ گئی 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک بار سانس اکھڑ گئی 1 سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ دنیا گولڈن چانس ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ یہ امت کی عمریں بڑی کم ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70 اقلهم من یجوز ذالک، کہ میری امت کی عمریں مجھ پر پیش کی گئی ہے۔ میری امت کی جو عمریں ہیں 60 سے 70 سال ہے، بہت کم لوگ کراس کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی اچھی خاصی زندگی گزار چکے ہیں، موت کے قریب آ چکے ہیں، ابھی بھی گولڈن چانس ہے۔ جتنا نیک عمل کرنا ہے کر لیجئے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال کورونا سے پہلے کتنے لوگ ہمارے ساتھ زندہ تھے، آج مر چکے ہیں، آج مر چکے ہیں۔ نہ روپیہ کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یاد رکھیے عمل صالح کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے یتبع المیت ثلاثۃ، کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہے، میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہے، فیرجع اثنان، 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہے، ویبقى واحد، ایک چیز وہیں پر رہ جاتی ہے، ایک چیز وہیں پر رہ جاتی ہے۔ کون کون سی چیزیں چلتی ہے؟ اہلہ، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال جاتا ہے، وعملہ، اس کا عمل جاتا ہے۔ 2 چیزیں کون کون سی لوٹ کر آنے والی ہیں؟ پورے رشتہ دار بھی واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، جو اس کی گاڑیاں ہیں، جو اس کے غلام ہیں وہ بھی جاتے ہیں، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ قیام قبر کے اندر صرف ایک ہی چیز باقی رہے گی، وہ ہے عمل صالح۔ قبر میں رشوت بھی نہیں چلنے والی ہے، قبر میں مال بھی نہیں چلنے والا ہے، قبر میں عہدہ بھی نہیں چلنے والا ہے، قبر میں کسی کی سفارش بھی نہیں چلنے والی ہے۔ قبر کے اندر صرف ایک چیز چلنے والی ہے، وہ عمل صالح، عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز نہیں چلنے والی ہے۔ ابھی موقع ہے، نماز پڑھ لیجئے، عشاء سے پہلے اگر مر جائیں گے تو کوئی کام میں کیجیے، آپ کے مال، آپ کی تجارت، آپ کے عہدے کچھ کام میں آنے والے نہیں، کچھ کام میں آنے والے نہیں۔ تو عمل صالح کی اہمیت کو سمجھیے، قبر کی تاریک رات میں جہاں کوئی کام میں آنے والا نہیں۔ آپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر کوئی باپ مر جائے تو کوئی بچہ 1 دن سے زیادہ اپنے باپ کو اپنے گھر پر نہیں رکھے گا، لیا کر دفنا کر چلا آئے گا۔ کہاں گئی وہ محبت؟ کوئی آدمی نہیں کہتا میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، مرنے کے بعد بھی گھر میں رکھوں گا، مرتے ہی لیا کر دفنا کر چلے آتے ہیں۔ تو سوچئے وہاں پر نہ باپ کام میں آئے گا، نہ بھائی کام میں آئے گا، نہ بیٹا کام میں آئے گا، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ مال، صرف ایک چیز کام میں آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف ایک چیز بچے گی، عمل صالح بچے گی۔ اگر صالح عمل ہوگا تو قبر میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ یاد رکھیے عمل صالح کی اتنی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین جو بندہ عمل صالح کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے اعلیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، نیک کام کرے،
وعملوا صالحا نیک کام کرے کانت لہم جنات الفردوس نزلا تو ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی ہوگی. کہاں کی ہوگی؟ جنت الفردوس کی مہمان نوازی ہوگی. یاد رکھیے توحید کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہماری توحید پکی ہے، توحید پکی ہے. اگر صرف توحید جنت میں جانے کا سبب بنتی تو وہ لوگ تو بیوقوف ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے نکلے، باہر چلے گئے. باہر چلے گئے، بہت دیر تک واپس نہیں آئے. صحابہ اکرام پریشان، اللہ کے نبی کو کیا ہوا، کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے. سب سے پہلے تلاش میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. آپ نے باہر جا کر دیکھا کہ ایک پگڈنڈی والا راستہ نظر آ رہا ہے. آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اندر چلے گئے. اب جب باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے کیا کہا، اے ابو ہریرہ لوگوں کو کہہ دو، اے ابو ہریرہ یہ میرے جوتے لے جاؤ، اے ابو ہریرہ میرے یہ جوتے لے جاؤ اور لوگوں سے کہہ دو جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اے ابو ہریرہ اسے کہہ دو کہ اسے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے. اب لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کو لے کر نکلے. جوتے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو پہچانتے تھے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو پہچانتے تھے. حضرت ابو ہریرہ جیسے ہی باہر نکلے سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ نے کیا کہا، اے عمر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو ایک گھوسا مارا، ایک گھوسا مارا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے. پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے جب آپ کی حدیث بیان کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے مار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، عمل کرنے دو، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، عمل کرنے دو. اگر یہ حدیث بیان کر دی جائے گی تو کوئی آدمی عمل ہی نہیں کرے گا، عمل ہی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پیچھے چل رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہنے کہ لبیک و صادق، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں. پھر اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ پھر کہنے لگے لبیک و صادق، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں اور میں اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں. اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ کہا یا معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، حکم کیجئے کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے گا اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے. تو حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے نبی جا کر میں لوگوں کو بتا دوں، جا کر لوگوں کو بتا دوں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، لوگوں کو مت بتاؤ، لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو عمل کرنے دو، انہیں عمل کرنے دو. یاد رکھیے عمل بہت ضروری ہے. اگر آپ دنیا میں سربلندی چاہتے ہیں تو عمل بہت ضروری ہے. اگر آپ زندگی میں پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں تب بھی عمل ضروری ہے. عمل کے فوائد میں سے یہ بھی ہے، اللہ کے تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے من عمل صالحا، جو بھی کوئی نیک کام کرے، من عمل صالحا جو بھی کوئی نیک کام کرے، من ذکر او انثی، چاہے آدمی ہو یا عورت ہو، آدمی ہو یا عورت ہو، شرط یہ کہ وہ مومن ایمان والا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. آج ہم دیکھیے ہماری پاکیزہ زندگی ہے کیا؟ نہیں ہے. کوئی بیماری میں پریشان ہے، کوئی قرضے میں پریشان ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کی دکان جل چکی ہے، کسی کو دشمنوں کا خوف ہے، مختلف قسم کے خوف ہمارے اوپر ہے. اور شیطان نے بھی ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ نیک اگر بن جاؤ گے تو نوکری بھی نہیں ملے گی، چھوکری بھی نہیں ملے گی، لڑکی بھی نہیں ملے گی. لوگ اس لیے داڑھی بھی تو نہیں رکھتے، داڑھی رکھیں گے تو مول صاحب نوکری بھی نہیں ملتی. داڑھی والوں کو لوگ بچی بھی نہیں دیتے، اس لیے لوگ داڑھی بھی نہیں رکھتے. یوسف علیہ السلام کو داڑھی تھی اور وہ سب سے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں بہک گئی. آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ بغیر داڑھی والے کے اوپر بھی کبھی عورت بہک گئی ہوگی. قرآن میں تذکرہ ہے، اتنے خوبصورت. تو شیطان نے یہ بات ڈال دی نیک بنو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اذان ہو رہی ہے مسجد جاؤ گے، شٹر گراؤ گے تو گریک چلا جائے گا. ڈرتے ہیں نا، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر سے نماز پڑھ لیں گے. شیطان ذہن، اللہ رب العالمین تقریباً 90 جگہ کہتا ہے کہ روزی میں دینے والا ہوں. شیطان تو ایک ہی جگہ کہہ رہا ہے فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور ہم ڈر گئے.
सोचिए, रब के अहकाम की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो नेक काम करेगा हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। शैतान कह रहा है नेक बनोगे। दाढ़ी रख के तो थिएटर में भी नहीं जा सकते, ना लड़की को पटा सकते, ना बुरे काम कर सकते। डर लगता है, लोग कहेंगे मुल्ला हो क्या ऐसे काम कर रहे हो क्या, ये भी डर लगा रहता है, ये भी डर लगा रहता है। दाढ़ी रख के लोग सिगरेट भी पीने से ज़रा डरते हैं। देखिए सुन्नत रसूल कितनी हिफाजत करती है। सुन्नत रसूल, इमाम इब्न क़य्यिम ने बड़ी प्यारी बात की, क्या कही दाढ़ी के ताल्लुक से, ये दाढ़ी जो होती है रौब और दबदबे और जलाल की अलामत है। इसीलिए तो औरतों और बच्चों को दाढ़ी नहीं होती, इसलिए उनके मासूम चेहरे होते हैं। दाढ़ी देखिए ट्रेन में कि नहीं, जो लोग पैसे मांगते हैं ना, दाढ़ी देखने वालों को पैसे भी नहीं मांगते। बाद जगह ट्रैफिक पुलिस वाले भी दाढ़ी वालों को देखकर छोड़ देते, नहीं पड़ा। दाढ़ी का एक रौब और दबदबा होता है, ये पूरे मुसलमानों के पास से गायब। और फिर हम 100% मुसलमान हैं, दाढ़ी कहाँ है? हम इस्लाम पर अमल करते, दाढ़ी कहाँ है? नहीं, हम इस्लाम पर अमल, ये कैसा अमल है कि दाढ़ी नहीं रखते? अल्लाह का फरमान है जो नेक काम करेगा हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। आप अपने गिरेबानों में जाके कि कितनी लोगों की पाकीज़ा जिंदगी, हर आदमी परेशान है, कोई ऐसा नहीं जो परेशान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। हमारी जिंदगियों से इत्मीनान और चैन गायब हो चुका है। कितने भी मालदार हो वो भी परेशान है। याद रखिए, अगर माल और दौलत इत्मीनान और सुकून का सबब होता तो कोई मालदार परेशान नहीं होता। गरीबों से ज्यादा आज मालदार परेशान है, गरीबों से ज्यादा मालदार परेशान है। अगर माल और दौलत से खुशियां नसीब होती तो कोई मालदार कभी परेशान नहीं होता। इत्मीनान और सुकून कहाँ है? रब का फरमान है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुनो अल्लाह के जिक्र में सिर्फ इत्मीनान है। सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह के बारे में आता है, एक मरतबा बैतुल्लाह के बाहर बैठे हुए रोटी के सूखे टुकड़े निकाल रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं सूखी रोटी के टुकड़े, और निकाल कर जब खा रहे हैं सामने शागिर्द बैठे हैं, सामने शागिर्द बैठे हैं। कहने लगे इमाम साहब आप इतने बड़े इमाम हैं, आप इतने बड़े इमाम हैं और आप बासी रोटी के सूखे टुकड़े भिगा कर खा रहे हैं, और बादशाहों को देखिए कैसे नाम कहते नेमतों में हैं, बादशाहों को देखिए कैसे नेमतों में हैं। तो सुफियान बिन उयैना ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, क्या कहा? अल्लाह ने मेरे दिल में इत्मीनान और सुकून रखा है, अल्लाह ने मेरे दिल में इत्मीनान और सुकून रखा है। हमें जितना इत्मीनान और सुकून अता किया गया है, अगर इसके बारे में बादशाहों को मालूम हो जाए तो वो हमसे फौज के साथ जंग करेंगे इस इत्मीनान और सुकून को हासिल करने के लिए, इस इत्मीनान और सुकून को हासिल करने के लिए फौज के साथ। अल्लाह का क्या फरमान है? अल्लाह भी यहाँ रात को नींद नहीं आ रही, बीपी की गोली खा रहे हैं, शुगर की गोली खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे। अल्लाह का तो फरमान है अला बिज़िक्रिल्लाह। अगर कोई आदमी सख्त से सख्त परेशानी में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो तौहीद का तज़किरा करता है तो सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तौहीद के तज़किरे से जब परेशानी दूर हो सकती है तो तौहीद पर अमल करने से देखिए दुनिया में कितना बड़ा इनकलाब आ सकता है, दुनिया में कितना बड़ा इनकलाब आ सकता है। तो याद रखिए, अगर इत्मीनान चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए, हर किस्म की मुसीबत और परेशानियों से नजात चाहिए तो हमें अमले साले करना पड़ेगा। अगर हम अमले साले करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा, और जब अल्लाह पाकीज़ा अता करता है ना तो उसके अंदर ऐब नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ रहमत और मग़फ़िरत के बाद अता की जाती है उसके अंदर ऐब नहीं पाई जाती, वो नेमत ही नेमत होती है, वो नेमत ही नेमत। आज हमारे माशरे का सबसे अहम इल्म है, इस नुक्ते पर गौर कीजिए। आज हम ये समझते हैं ज़मीनी सतह के ऊपर दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो सिर्फ माल से होती है। बाज़ लोग यहाँ तक के जुमला कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ पर माल काम आ जाता है, लेकिन आखिरत में माल दुनिया में सब जगह चलता है लेकिन आखिरत में नहीं चलेगा। आखिरत को छोड़कर हर जगह माल चलता है, इसीलिए लोग माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, माल की मोहब्बत, क्योंकि माल के फ़वाइद भी इतने हैं। आपके जेब में माल अगर ज़्यादा हो तो लोग आपकी बकवास भी सुनना पसंद करते हैं, वरना माल ना हो तो लोग आपके पसंदीदा बातें भी पसंद नहीं करते। इतने ज़्यादा फजाइल, बहुत सारे फजाइल कभी गिनाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत वक्त लगेगा। बहरहाल अगर हम ज़मीनी सतह पर ये सोचते हैं कि सिर्फ माल से ही सब कुछ होता है, माल से ही सब कुछ होता है, और हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ादिर मुतलक़ है। हम बार बार पढ़ते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कितने मालदार हैं जो बेपनाह माल रखने के बावजूद हज्ज बैतुल्लाह को नहीं जा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता है। माल एक सबब है लेकिन अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है। कितने ऐसे लोग हैं जो शादी कर चुके हैं लेकिन औलाद नहीं हो पा रही है, औलाद नहीं, कोशिश कर रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये बाबा के पास जा रहे हैं, वो बाबा के पास जा रहे हैं, औलाद नहीं हो रही। औलाद देने वाला कौन है? याहबु लिमन यशाउ इनासम व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सिर्फ लड़कियां देता है, जिसको चाहता है सिर्फ लड़के देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है लड़के लड़कियां मिला कर देता है। माल से लड़के पैदा कर सकते हैं? नहीं पैदा कर सकते। हम बीमार है, शिफा नहीं, डॉक्टर भी कहता है मौलवी साहब हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब दुआ करो, अब दुआ करो। माल है, ओहदा है। मसला तो ये भी बहुत बड़ा है, हमारे पास अल्लाह का नंबर ही आखिरी में आता है। पहले हमारे माल का नंबर आता है, फिर ओहदे का, फिर पहचान का। जब कुछ नहीं हो रहा है तो तब कहते अल्लाह तू ही करने वाला। अरे अल्लाह पहले भी करने वाला था, बाद में भी वही करने वाला था,
بعد میں بھی وہی کرنے والا تھا. ہم بار بار کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. آگ کا کیا کام ہے؟ آگ بذات خود نقصان دہ ہے. جانتے ہیں آگ بذات خود نقصان دہ ہے. آگ اتنی نقصان دہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو ڈال دو جلا دیتی ہے, بھسم کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس خطرناک چیز سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی تعلیم دی. ہم کھانا پکاتے ہیں, مختلف چیزوں کو اوزاروں میں ڈال کر ہم استعمال کرتے ہیں. اس نقصان دہ چیز سے بھی اللہ فائدہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. ہم بار بار واقعہ سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈال دیا گیا. 1-2 دن نہیں بلکہ 40 دن آگ میں تھے. 40 دن آگ میں تھے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنا مزہ مجھے آگ میں آیا ہے, جتنا مزہ مجھے آگ میں راحت اور سکون میسر ہوا, نہ اس سے پہلے کبھی راحت اور سکون میسر ہوا, نہ اس کے بعد کبھی راحت اور سکون میسر ہوا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کو جانو اور پہچانو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کامیاب ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک بار اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیے. میں بارہ کہہ رہا ہوں, اللہ کا نمبر ہی آخری میں آتا ہے. ہم یہاں مانگتے ہیں, وہاں مانگتے, پھر دعا کرتے, کوئی نہیں دے تو اللہ تعالیٰ فلاں جگہ سے تو ایڈجسٹ ہو جائے گا. ایڈجسٹ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. دعا مانگتے ٹائم بھی یقین نہیں ہوتا. دعا مانگتے ٹائم بھی دعا بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیسے دلا دے, پیسے یہ نہیں تو وہ سیٹ دے دیں گے, یہ سیٹ دے دیں گے. جو بھی دیں گے وہ اللہ ہی اسباب بنائے گا. اسباب ایک الگ شکل ہے. اسباب ایک الگ شکل ہے. اللہ کو جانو, اللہ رب العالمین کو پہچانو, وہ ایک قادر مطلق ہے. وہ نقصان سے نقصان دہ چیز سے بھی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا کر سکتا ہے, فائدہ عطا کر سکتا ہے. عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرو. بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں مولانا ہم کیا عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مال بھی دیا, ان کو علم بھی دیا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں مال ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں, وہاں مال ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں, یہاں پر علم ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, عقل سے بھی پیدل ہے, دماغ سے بھی پیدل ہے, کیا کریں گے؟ کیا اللہ رب العالمین عمل کو نہیں جذبے کو دیکھتا ہے. مختصر عمل جذبے کے ساتھ کیجیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم. اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو اور جسموں کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, دلوں کے اندر ایمان کیسا ہے. اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کون سے بندے کا ایمان کس شان کے مطابق ہے. ہم تھرمامیٹر لگا کے جانتے ہیں نا کتنا بخار ہے, 102 103 104 ہے. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کا ایمان کس طرح ہے. وہ علیم ہے, وہ علیم ہے, ہر چیز کو باریک سے باریک چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينال الله لحومها ولا دماؤها. اللہ رب العالمین کے پاس قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم. لیکن اللہ رب العالمین کا جو ہے تمہارا دل کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جب صدقہ خیرات کی بات آتی ہے تو لوگ کیا سوچتے ہیں امیر آدمی نے دینا ہے, غریب آدمی نے تو دینا ہی نہیں ہے. غریب سمجھتے ہیں ہم کو صرف مانگ کے کھانا ہے, دینا کرنا نہیں ہے, دینا کرنا نہیں ہے. صحابہ کا جذبہ دیکھیے کیسے جذبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت صدقہ نازل ہوئی, اللہ کے نبی پر جب آیت صدقہ نازل ہوئی, جن صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں تھا لیکن صدقے کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام بازار گئے, مزدوری کرنے کے بعد جو اجرت ملی واپس آ کر صدقہ و خیرات کر دیا. اگر آپ 10 روپے کماتے تو 1 روپیہ صدقہ کر دیجئے. اللہ رب العالمین جذبے کو دیکھتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 1 درہم والا 1 لاکھ درہم پر صدقہ لے گیا. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے, اس نے تو 1 لاکھ دیے, اس نے 1 درہم دیا, کیسے صدقہ لے گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 1 درہم صدقہ کیا ہے اس کے پاس 2 درہم تھے, یعنی کہ اس کی کل کائنات 2 روپے تھی, اس نے 1 روپیہ صدقہ دے کر آدھی کائنات دے دی. اور جس کے پاس 1 لاکھ روپے جس نے صدقہ دیا اس کے پاس 1 کروڑ روپے تھے. 1 کروڑ روپے والے نے 1 لاکھ صدقہ دینے سے صرف 1% صدقہ دیا. اب دیکھیے فضیلت والا کون ہو گیا. اگر ایک مزدور ہے, ایک مستری ہے, ایک پلمبر ہے, اگر وہ اپنے شہر میں 50 روپے صدقہ کرتا ہے تو وہ امیروں سے بڑھ کر صدقہ ہوگا. اللہ رب العالمین جذبوں کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کو مواقع فراہم کیے, اللہ نے ہر آدمی کو مواقع فراہم کیے. تو یاد رکھیے صحابہ کے جیسا جذبہ پیدا کرے. صحابہ کے اندر جذبہ کیا تھا؟ وہ توحید پر قائم اور دائم تھے. توحید پر قائم اور دائم ہونے کی وجہ سے ایسا جذبہ ان کے اندر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پر رہیں گے. کس طرح؟ صحابہ کی طرح. کس طرح؟ صحابہ کی طرح ایمان. صحابہ اکرام کو ہماری طرح ایسے بڑے بڑے پروگرام اور تقریریں سنانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. اتنی تقریریں, اتنی لمبی لمبی تقریریں, اتنے بیانات, اتنی چیزیں سنا. صحابہ اکرام کا تو عالم یہ تھا حدیث سنے ادھر عمل کرے, حدیث سنے ادھر عمل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ قریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کے اندر 2 خامیاں پائی جاتی ہے. کون کون سی 2 خامیاں؟ بال بڑے لمبے ہیں, بال بڑے
لمبے ہیں اور ٹخنوں کے نیچے پینٹ ہے، ٹخنوں کے نیچے کپڑا ہے۔ جیسے ہی حضرت قریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ان کے اندر یہ دو خرابی ہیں، فوراً کینچی لیے بال کاٹ دیے، فوراً کینچی لیے ٹخنے کے نیچے پینٹ کاٹ دی۔ اب علماء کہہ رہے ہیں ٹی وی نکال دو، داڑھی چھوڑ دو، ٹخنے کے نیچے پینٹ کر دو، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا بڑا اچھا بیان دیا، اچھا تو دیتے ہی ہمیشہ، اچھا دیتے ہی، لیکن آپ پر اثر ہی نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا مقدس دل ہونا چاہیے، مقدس اور محترم دل ہوگا تبھی اس پر اثر کرے گا۔ منافقانہ، کافرانہ، تکبرانہ، حسدانہ اگر تقدیس دل ہوگا تو ایسے دلوں پر اسلام کی تعلیمات کبھی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وہ دل بنجر زمین کی طرح ہے جس کے اوپر کتنا بھی پانی برسایا جائے اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ غور کیجیے اپنے اعمال پر، اگر صبح ہونے سے پہلے اگر مر جائیں گے تو ہمارا کیا عالم ہوگا، کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ صحابہ کا کتنا جذبہ تھا، کتنا جذبہ تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے جذبے کو دیکھ کر تعریف کی۔ کیا کہا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشرکین مکہ سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو منافقین کیا کہنے لگے، قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم یہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ منافق کیا کہنے لگے، یہ صحابہ جو بے وقوف ہے ان کی طرح ایمان لائے۔ کیوں بے وقوف ہے؟ یہ صحابہ کا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں تو سوچتے سمجھتے کچھ نہیں، بس عمل کرنا شروع کر دیتے، بات تو چھوڑیے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ صحابہ کا یہ جذبہ تھا، ہم بار بار سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو نکال کر پھینک دی، نکال کر پھینک دی، گھر جانا لے جانا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ ہم بار بار سن رہے ہیں یہ پھینک دو وہ پھینک دو، کچھ پھینکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھروں میں قرآن شریف موجود ہے، کتنے لوگوں کے گھروں میں بخاری ہے، کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن ہمارے گھروں میں دو ہی وجہ سے آتا ہے، یا تو پھکٹ میں مل جائے، فری میں مل جائے، یا جائز میں چلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی قرآن آنے کے لیے۔ گھر میں اگر بہت زیادہ افراد ہے تو دو چار ٹی وی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ کوئی کارٹون والا ہوتا ہے، کوئی ڈرامے والا ہوتا ہے، کوئی پکچر والا ہوتا ہے، کوئی پکچر والا ہوتا ہے، لیکن گھر میں ہزار لوگ بھی ہو تو یہ قرآن کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی پڑھنا ہی نہیں تو پھر اس کو لانا کہیں نہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، سارے ناچ گانے، ساری طوائفی، ساری بے حیائی کے کام اس پر کیے جاتے ہیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی ٹی وی کے تعلق سے ایک مختصر سے واقعی ایک درس میں ذکر کیا، پھر میں ذکر کروں۔ پونا میں ایک بچے نے بڑی پیاری تقریر کی تھی۔ کیا تقریر کی؟ اس نے اپنے ابا سے کہا، دیکھیے ٹی وی کتنی خطرناک ہے، اس نے ابا سے کہا ابا میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے، غور سے سنیے۔ ابا نے کہا بیٹے کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا ابا ہم ایک کام کرتے، کیا کرتے، باہر جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، وہاں سے نکل کے ہم کیا کرتے ہیں، راستے میں خواتین کا سوئمنگ پول ہے، دیکھتے ہیں عورتیں جو نہا رہی ہیں، پھر وہاں سے نکل کر ہم کیا کرتے ہیں، باغ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو کیسے پٹایا جاتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر ہم لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرتے ہیں، دیکھیں لوگ عشق محبت کیسے کرتے ہیں۔ بچہ جیسے ہی خاموش ہوا والد نے دنادن کھینچ کے مار دیا، کہا بدتمیز، بے شرم، شرم نہیں آتی، کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ ابا یہ کام تو روزانہ ہم ٹی وی کے ذریعے کر ہی رہے ہیں، کون سی چیز ٹی وی پہ نہیں بتائی جاتی؟ ابا بھی دیکھ رہے ہیں، بہو بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، سب اثر ہو رہا ہے، لیکن نکل نہیں رہی ہے گھر سے۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، جب صحابہ کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب مشرکین مکہ اور منافقوں سے کہا جائے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، جو بیوقوف کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہے، انکارات جیسے ہی آیات نازل کرتا ہے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں اور صحابہ اکرام کے خلاف زبان درازی کی تو عرش سے اللہ رب العالمین نے جواب دیا، کیا کہا؟ اللہ انہم الصفا، سن لو کہ تم لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین ان کے تذکرے کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کب تک کس کے اس کے واقع پڑھیں گے، ہمارے اپنے بھی واقع ہونا چاہیے، فلاں بزرگ تھے، فلاں بزرگ تھے۔ جو آدمی توحید کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا قیامت تک اس کے وہ کارنامے اللہ رب العالمین زندہ رکھے گا۔ اتنے دن سے کارنامے کر رہے ہیں، اتنے دن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کئی جگہ بیانات میں ذکر کر چکا ہوں بنی اسرائیل کا واقعہ، مختصر ذکر کرتا چلوں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمیوں نے اپنے اپنے نیک وسیلوں سے دعا کی تھی، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ نیک وسیلوں سے دعا کرنے کے بعد ان لوگوں نے دعا کی، واقعہ تفصیل طلب ہے، مختصر بتاؤ کہ وسیلے سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو مصیبت سے نجات دے دی۔ اس واقعے کے اندر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی 20 سال سے عمل کر رہا ہے، کوئی 30 سال سے عمل کر رہا ہے، کوئی 40 سال سے عمل کر رہا ہے، کوئی 50 سال سے عمل کر رہا ہے۔ اب سوچیے یہ کہ اگر آپ پر آج کوئی مصیبت آ جائے تو اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہے جس کے وسیلے سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ فلاں دن میں نے تیرے لیے کام کیا تھا، مجھے مصیبت سے نجات دے دے۔ دوڑائیے، کوئی عمل نظر نہیں آئے گا، ہر عمل میں کرپشن ہی کرپشن نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملاوٹیں نظر آئے گی۔ پھر یہ جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں، دنیا میں مزہ نہیں دے رہے ہیں، آخرت میں اتنی بڑی جنت کیسے دلائیں گے؟
اتنی بڑی جنت کیسے دلائیں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کے جیسے بنو، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار، کبھی اف نہیں کہا۔ اللہ کے نبی کے منہ سے جو جملہ ادا ہوتا آپ اس پر عمل کرتے تھے۔ اب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پورا نہیں کم سے کم 1% تو عمل کیجئے۔ ہوتا یہ کہ بیان سننے کے بعد بڑے جوش سے نکلتے ہیں، آج پورے سدھر جائیں گے، باہر نکلتے ہی پورا ایمان بہ جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے 1% عمل کرنے کی شروع۔ اللہ کے نبی نے بھی دھیرے دھیرے صحابہ کرام کو سدھارا تھا، آپ بھی دھیرے دھیرے 1 سال کے اندر اگر آپ اپنی 12 غلطیاں ہٹا کر 12 اچھائیاں لا لیں گے تو سال بھر کے اندر آپ کے جیسا متقی پرہیزگار آدمی نہیں رہے گا۔ کون کون سی؟ نماز پڑھیں، حرام سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں، نظر کی حفاظت کریں، تواضع اختیار کریں۔ آپ کے ایسے شہر کے اندر کوئی متقی نہیں ہوگا، زیادہ ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، ساری برائیوں کو ختم کر دے گی۔ حلال کھائیں گے، حلال کھانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ نظروں کی حفاظت کریں، آوارہ گھومتے نہ چھوڑ دیں، آوارہ گھومتے نہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ ملے، گھمنڈ اور تکبر نہ کریں، آپ شہر کے سب سے اچھے انسان بن جائیں گے۔ یہ ہر شہر کے اندر یہ خابیاں اور کمیاں پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی طرف سے جواب دیا کہ کہا ہے تم لوگ بیوقوف ہیں، تم لوگ ایمان نہیں رہتے۔ صحابہ کے اندر جو خاص بات تھی کہ ان کی توحید مضبوط تھی۔ میں بارہ پھر کہوں گا، جس کی توحید مضبوط ہوگی اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی، کوئی خامی نہیں پائی جائے گی۔ جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنا ہی بہتر انسان کہلائے گا۔ کمیاں اور کوتاہیوں کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے اندر کمی ہے۔ صحابہ نے سب سے پہلے توحید کو جانا اور پہچانا۔ صحابہ جو ہر قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا تھے، لیکن جیسے ہی توحید کو جانا اور پہچانا اور سمجھا تو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہبر اور رہنما بن گئے، قیامت تک کے لیے رہبر اور رہنما بن گئے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم عمل صالح نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توحید کمزور ہے، ہماری توحید کمزور ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہر مجلس میں ہم جاتے ہیں، کہیں مشاعرہ ہو رہا ہے تو دوڑ دوڑ کر چلے جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر چلا جاتے ہیں۔ قوالی ہو رہی تو دوڑ دوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ معلوم پڑے کہ فلاں شادی میں آرکیسٹرا ہے تو بڑے پہلے چلے جاتے ہیں، بڑا پہلے چلے جاتے ہیں۔ کہیں شادی میں ایسا فنکشن ہے تو پہلے ہم وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں فجر کی نماز میں آنا ہم سے نہیں ہوتا۔ مسجد میں فجر کی نماز میں ہم سے آنا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز میں آتے ہیں؟ آپ سوچ لیجئے کہ فجر کی نماز میں جتنے لوگ آ رہے ہیں، آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہے یا راضی ہے؟ ناراض ہے، ناراض۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم سے فجر میں اٹھنا نہیں ہو رہا، فجر میں اٹھنا نہیں ہو رہا تو آسان کام یہ کہ رات کو غیبت چغلیاں نہ کریں، رات کو ٹی وی نہ دیکھیں، رات کو برائی نہ کریں، گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، کھانا کھاتے وقت کھانا کھانے کی دعا پڑھے، سوتے وقت رات کے اذکار پڑھے، انشاءاللہ فجر میں ضرور جاگ جائیں گے۔ کیونکہ جو آدمی گناہ کر کے سوتا ہے وہ نیکی کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہے، وہ نیکی کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہے، لیکن جو آدمی نیک کام کر کے سوئے گا یقیناً اللہ رب العالمین انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو فجر کی نماز میں ضرور جگا دے گا۔ تو یاد رکھیے ہر قسم کی محفل، ہر قسم کی مجلس میں آج ہمارے پاس جانے کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم دین کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں ہیں۔ کاروبار کے لیے کتنا سنجیدہ ہے؟ دکان ڈالنا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کون سی دکان چل رہی ہے، وہ سیٹ کو جا کے پوچھتے ہیں، مال کہاں سے لانا وہ بڑا تحقیق کرتے ہیں، کہاں سستے میں مل رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، کہاں برانڈ کا مل رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، سفر تو دلی تک بھی کر لیتے ہیں، مال کے لیے دلی تک سفر کر لیتے ہیں، نماز کے لیے مسجد تک سفر نہیں کر پاتے، نماز کے لیے مسجد تک سفر نہیں کر پاتے۔ تو ہمارا معاملہ یہ کہ ہم دیکھیں سنجیدہ کس کے لیے ہے، ہم دنیاوی معاملات کے لیے سنجیدہ ہے۔ فلاں آدمی کے پاس بہت پلاٹ ہے، میرے کو بھی 2-4 پلاٹ بڑھانا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ سامنے والے کی دکان بڑی ہو رہی ہے، مجھے بھی دکان بڑی کرنا چاہیے، مجھے بھی دکان بڑی کرنا چاہیے۔ فلاں کی جائیداد بڑی ہو رہی ہے، مجھے بھی جائیداد بڑھانا چاہیے، مجھے بھی زیادہ۔ فلاں آدمی نمازی ہے، مجھے بھی نمازی بننا چاہیے، ایسا نہیں سوچتے۔ فلاں آدمی کا بچہ مسلمان ہے، فلاں آدمی کا بچہ جو ہے عالم دین بنا ہے، مجھے بھی اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہیے، نہیں سوچتے، ہم نہیں سوچتے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ بانج وہ عورت نہیں ہے جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، بلکہ بانج تو وہ عورت ہے اللہ رب العالمین نے جس کو لڑکے بھی دیے لڑکیاں بھی دی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی اللہ کے لیے وقف نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی نعمت سے آپ کو نوازا، اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے آپ کو نوازا۔ آج دیکھیں کہ ہم دین کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، دنیا کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں ہم، معاملات میں، دولت میں، زمین اور جائیداد میں، دنیا کے ہر معاملات میں ہم آگے نظر آئیں گے، لیکن دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے نظر آئیں گے۔ نماز کا تعلق تو ہمارا اتنا زیادہ ہے کہ اگر کسی انسان سے کہا چلو نماز ہو تو کہیں مصعب کپڑے میلے ہیں، کپڑے میلے، اور اسی کو کہا جائے چلو شادی 2 منٹ ٹھہرو ابھی فریش ہو کے آتا ہوں، ساتھ میں چلیں گے۔ جو جس کو پہچانتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، جو رب کو پہچانتا ہے، توحید جانتا ہے،
نماز پہ عمل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جو جس کو پہچانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ آپ نے کھانا کھانے کو پہچانا اس لیے دوڑ کر چلے گئے، نماز کو نہیں پہچانا اس لیے نہیں جب۔ ہر آدمی اسی کو شکایت کرتا ہے، مولانا وقت نہیں، مولانا کام نہیں، باقی سب چیزوں کے لیے کام ہے، رات بھر فنکشن ہالوں میں بیٹھنے کے لیے کام ہے، ناچ گانے کے لیے کام ہے، ناچ گانے کے لیے وقت ہے، میچ وغیرہ دیکھنے کے لیے وقت ہے، غیبت اور چغلیوں کے لیے وقت ہے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مسجد میں جو فجر اور عشاء کا درس ہوتا ہے ایسے اٹھ کر بھاگتے ہیں جیسے گرم توے پہ بٹھایا گیا تھا۔ جمعہ کے بعد تو 4 رکعت پڑھنا ہے، لیکن باہر جائیں گے کھڑے رہیں گے گھنٹوں، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں، مولانا ایسا بولے مولانا ویسا بولے۔ 4 رکعت کون پڑھے گا؟ سنتیں کون ادا کرے گا؟ چبوتروں کو ہم نے جانا پہچانا ہے، محلے کے چبوتروں کو جانا پہچانا ہے، چوراہوں کو جانا پہچانا ہے، شادیوں کو جانا پہچانا ہے۔ ہم دین کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں ہیں، دین کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں ہے، جتنا اپنے کاروبار کے لیے، خود کے لیے، اولاد کے لیے، جتنا دنیاوی چیزوں کے لیے سنجیدہ ہے، ہم دین کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ آج ایک دوسرے سے ہم بڑھنے کی جو کوشش کرتے ہیں صرف معاملات کے اندر ہم کرتے ہیں۔ آج اگر ہمارا دیکھیں شادی بیاہ کا جب معاملہ ہوتا ہے، اگر ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہو تو شادی کا کارڈ کیسے لیا کر دیتے ہیں؟ وہ گاؤں کو لیا کے دیتے ہیں، یہ گاؤں کو لیا کے دیتے ہیں، خالہ کو لیا کے دیتے ہیں، ماموں کو لیا کے دیتے ہیں، رشتہ دار کو لیا کے دیتے ہیں، بڑے پابندی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور توحید کا کارڈ کس کو لیا کے دینا ہے؟ سب کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ کس لیے نکالی گئی ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کے اندر سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ توحید ہے۔ توحید کا کارڈ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے پوری کائنات کے اندر۔ جس انسان تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچانا ضروری ہے۔ شادی بیاہ کے کارڈ بڑے طاقت سے پہنچاتے ہیں کیونکہ ہم وہاں سنجیدہ ہیں، اگر یہاں اعلان کر دیا جائے ایک کافر کو مسلمان بنانے پر 2 لاکھ روپے کیش رکھ دیے جائیں گے تو بڑے طاقت سے ہم سوچیں گے سال بھر میں تو ایک آدھ کو تو میں بنا ہی لوں گا، سال بھر میں ایک آدھ کو بنائیں، چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، سب کریں گے۔ کیونکہ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ ایک نمازی آدمی 10 سال بھی نماز پڑھا تو ایک آدمی کو نمازی نہیں بنا پاتا، لیکن ایک شرابی، جواری اور ایک زنا کرنے والا سال بھر میں 2-4 کو تو سکھا دیتا ہی۔ ایک کو اگر فلم میں تھیٹر دکھانا ہے تو ساتھ میں لے جائے گا، کھانا بھی کھلائے گا، آٹو کا خرچہ دے گا، سب دے گا، اس کو لیا کر سکھا دے گا تاکہ وہ اس عمل پر جاری و ساری رہے۔ لیکن مولانا بول رہے ہیں پھر بھی سدھر نہیں رہا ہے، 2-4 بار بولتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ پھر ہم نوح علیہ السلام کی مثال بھی دیتے ہیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ہم تو 2 دن میں ہی تھک جاتے ہیں، ہم 2 دن میں ہی تک جاتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ رب العالمین نے جو ملکہ عطا کیا ہے، اللہ نے الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کو سکھلایا، علمہ البیان، اللہ رب العالمین نے انسان کو بولنے کا ملکہ جب دیا ہے، اس بولنے کے ملکے کی شکرانے نعمت اس وقت ہوگی جب آپ سارے عالم میں توحید کا ڈنکا بجائیں گے، جب آپ سارے عالم میں دنیا کمانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، مختلف دوسری چیزیں کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ معاشرے کے اندر اپنی زبان کو چلاتے ہیں، لیکن توحید بیان کرنے کے لیے کبھی ہم اپنی زبان کو نہیں چلاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تمہارے سامنے گناہ ہو رہا تھا اور تم خاموش تھے، بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگ رہا تھا بھلائی کا حکم دینے کے لیے۔ آج دیکھیے ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سامان خریدنے کو نہیں ڈرتے، شادی میں جانے کو نہیں ڈرتے، ساتھ میں بیٹھنے کو نہیں ڈرتے، ہنسی مذاق کے لیے نہیں ڈرتے، تمام معاملات کے تعلق سے نہیں ڈرتے۔ ڈرتے تو کیوں ہیں؟ ڈرتے جانتے ہیں اللہ ایک ہے کہنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ ایک ہے کہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ ڈرنے کی ذات میری تھی تو اس سے کیوں ڈرا؟ آج صرف عمل کرنا یاد رکھیے، عمل کے ذریعے توحید دعوت دیں، اور اگر آپ یہ دعوت پھیلائیں گے تو یہ بھی اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جاتا ہے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دعوت کا کام کریں، خود نہیں بول سکتے تو اجتماعات میں لائیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو اجتماع میں آنے کی دعوت دی، کتنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ یاد رکھیے ہمیں دین کی کتنی پرواہ ہے اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ دین کی بے حیائی کی مجلسوں میں ہم گھنٹوں بیٹھے تو نہ ہمارا سر دکھتا ہے نہ پیر دکھتا ہے، ورنہ پروگراموں میں ادھر ٹیڑھے ہوتے ہیں ادھر ٹیڑھے ہوتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، نماز میں بھی ہم گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھڑیاں یاد رکھیے عمل صالح ہوگا، اگر عمل صالح کا جذبہ اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین کوالٹی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے۔ محترم حاضرین، ہماری زندگی میں ہر چیز کا موسم آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلانے کا موسم کبھی نہیں آتا۔
جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، جس موسم کو بنانے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، جس موسم کو بنانے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، اس موسم کو پھیلانے کے لیے ہمارے پاس بالکل وقت نہیں آتا۔ یاد رکھیے ہر چیز کا ہمارے پاس وقت ہے، ہر چیز کا ہمارے پاس وقت ہے۔ تو محترم اگر ہم عمل صالح کریں گے، اگر ہم عمل صالح کریں گے تو اللہ رب العالمین ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے غم، ساری چیزوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جس کو اللہ رب العالمین خود بیان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یابن آدم، اے آدم کی اولاد، یبنا آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال، میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال۔ اگر آپ اعمال صالحہ کریں گے، اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ رب العالمین کیا نعمت عطا کرے گا؟ املأ صدرک غنی، اللہ رب العالمین آپ کے سینے کو بے نیاز کر دے گا، مال سے بے نیاز کر دے گا، اولاد سے بے نیاز کر دے گا، مصیبت اور پریشانیوں سے بے نیاز کر دے گا۔ وَأَسَدُّ فَقْرًا، اللہ رب العالمین آپ کی محتاجگی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی محتاجگی دور کر دے گا۔ کب؟ جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکالیں گے۔ اللہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے وقت نہیں نکالتے، اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے وقت نہیں نکالتے، املأ یدک شغلاً، اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دے گا۔ تو یاد رکھیے محترمہ جی، آج ہم دین پر عمل نہیں کرتے، آج ہم دین پر عمل نہیں کرتے، نماز کو وقت نہیں نکالتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا۔ جب ہمارے ہاتھ کاموں سے بھر جائیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمْ أَسَدُّ فَقْرًا، تمہاری محتاجگی کبھی دور نہیں کروں گا، یعنی کہ بھکاری کے بھکاری ہمیشہ رہو گے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ آپ کے دونوں ہاتھوں کو روزی سے بھر دے گا۔ محترم سامعین، عمل صالح حسن خاتمے کی دلیل ہے۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے، شیخ ابھی بات کے لیے آ ہی رہے ہیں، دکھ بھی رہے ہیں، کوئی تجسس میں نہ رکھیے، عمل کے بارے میں سوچیے، عمل کے بارے میں سوچیے۔ شیخ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اگر عمل نہیں ہے تو آپ کی زندگی بے فائدہ ہے۔ اگر کسی کو دیکھنے سے جنت مل جاتی تو دیکھ لیجئے، شاید آپ جنت میں چلے جائیں، تو عمل کیجئے۔ بہرحال جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ عمل صالح کرتے ہیں تو سوء خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ حسن خاتمہ ہوگا، اچھے اعمال کیجئے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی سدھرنا نہیں چاہتا بلکہ دوسروں کو سدھارنا چاہتا ہے، دوسروں کو سدھارنا چاہتا ہے، تو خود سدھریے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ پکے مسلمان ہیں، ہر آدمی کہے گا 100% مسلمان ہے، اسے کہو داڑھی رکھو تو نہیں رکھے گا، حرام مال چھوڑو، حرام مال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرو تو اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ تو محترم دین شیخ آ چکے ہیں، آپ کا بڑا تجسس ہے، ان کو سننے کی بڑی خواہش ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ آپ عمل صالح کی اہمیت کو سمجھیے، عمل صالح ہوگا تو اللہ رب العالمین دنیا کی ساری نعمتوں کو آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور قبر کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو یہی چند مختصر سی باتیں تھیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔